حقه المجتهدون الذين شرت الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات اس سے پہلے یہ گفتگو کا آغاز ہو کچھ اعلانات ہیں آپ سماعت فرما دیں کہ انشاءاللہ آج ٹھیک 3 بجے بھائی منظور کے گھر سے پہلے مجلس عزا اور پھر علم مبارک برآمد ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. دوسرا اعلان ہے کہ کل محرم کی 9 تاریخ کو بارگاہ پنجتنی کی مجلس کے بعد نظر مولا تمام کیا گیا ہے. سبھی مومنین سے شرکت کی گزارش ہے. سیکٹر 10 برمکان منڈی میں. اور آج مجلس کے فوراً بعد انشاءاللہ بھائی حیدر کاشپور والے کے یہاں بھی اور دیگر مومنین کے گھروں میں بھی نظر و نیاز کا اہتمام ہے. لہٰذا آگے زبان میں ہو کہ آپ شریک ہو سکتے تو ضرور شریک. صلوات میں اشرح محرم کی 8ویں مجلس خانہ پنجتنی میں جس کا عنوان محبت اہل بیت اور پاکیزہ زندگی. یہ عنوان اس لیے رکھا تاکہ یہ جوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں انہیں اس بات کا احساس رہے کہ صرف زبان سے اہل بیت کو، اللہ کو، نبی کو، رسول کو، ائمہ کو ماننا کافی نہیں. اور ہم 73 فرقوں میں سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے زبان سے رسول کو مانا، عمل سے رسول کو نہیں. ہم نے زبان سے علی کو مانا، عمل سے علی کو نہیں. ہم نے زبان سے حسین کو مانا، عمل سے حسین کو نہیں. یہ جتنے فساد، جتنی لڑائیاں، جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں ہمارے سماج و معاشرے میں، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے زبان سے مانا ہے، عمل سے نہیں. صلوات پڑھ لیں. اور پرانی آیات بار بار چیخ کر میں نے پہلے ہی مجلس میں کہا تھا کہ قرآن تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب. یہ الگ بات ہے کہ ہم تلاوت کریں اور ہمیں ثواب مل جائے. یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن کے سورہ قل اللہ کے 3 مرتبہ پڑھ لیں تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے. ثواب قرآن لینا اور ہے، ہدایت قرآن لینا اور. یہی وجہ ہے کہ تلاوت اللہ کو پسند ہے قرآن کی،
لیکن تلاوت اگر ہدایت کے ساتھ ہو تو خود قرآن تعریف کرتا ہے اس قاری پر، لیکن قرآن ہی کی آیت ہے، میں کیا کروں کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قاری قرآن کی تلاوت تو کر رہا ہوتا ہے لیکن خود آیت قاری پہ لعنت بھیج رہی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ خود قرآن پڑھنے والے پر لعنت بھیج رہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہو اور اللہ کہہ رہا ہو کہ یہی آیت کی تلاوت کرنے والا، یہی تلاوت پڑھنے والا، اس کے گلے میں آپ پہ لعنت پڑ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا ہاں میں قرآن کی آیت بنا دوں گا۔ کیوں؟ جہاں لکھا ہے کہ بھائی کا حق غصب نہ کرو، ہے نا؟ تو قاری تو قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق ہے، یہ تو بس چاہتا ہے کہ میں تلاوت کرتا جاؤں اور ثواب ملتا جائے۔ قرآن نے کہا کہ ایسی تلاوت تمہارے لیے لعنت کا سبب بن جائے گی، پہلے بھائی کا حق ادا کرو پھر اس آیت کو پڑھو۔ پہلے بھائی کا حق ادا کرو پھر اس آیت کو پڑھو۔ قرآن کہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ہے نا؟ مولانا عمار ممبر سے بیٹھ کے کہیں اقیموا الصلاۃ اور خود نماز نہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ قرآن کی یہی آیت پڑھنے والے پر لعنت کرتی ہے۔ بہت توجہ، یہی آیت قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتی ہے کہ آیت تو پڑھ رہا ہو لیکن آیت پر عمل نہیں کرتا۔ تو قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن ہدایت کے لیے آیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ مجلس میں، مسجد میں نے اس دن کہا تھا، لیکن قرآن پڑھنے والے جسے رسول نے قرآن کے ساتھ رکھا تھا وہ مسجد میں نہیں، سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد نوکے نیزہ کی بلندی سے، نوکے نیزہ کی بلندی سے سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتائے گا۔ قرآن تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد بہت جلدی جلدی گفتگو آپ تک پہنچا دوں۔ تو قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے اگر اس کے آیات پر عمل نہیں کرتا تو قرآن اس کے اوپر لعنت پڑتی ہے۔ جب قاری پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، خدا بند عالم کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے رزق کو دور رکھے گا جیسا رزق کو دور رکھنے کا حق ہے۔ جب قاری قرآن پڑھتا ہے اور اہل بیت سے رزق کو دور نہیں کرتا ہے تو قرآن کی یہی آیت اس کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا ان المودۃ فی القربى، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دو اجر رسالت اگر ادا کرنا ہے تو میں تم سے تمہاری نمازوں کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، حج کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، زکوٰۃ کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، تم دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ اجر رسالت ہے۔ جب قاری قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہے اور اجر رسالت کو ادا نہیں کرتا ہے تو قرآن کی یہی آیت پڑھنے والے پر تو دعا کرتے ہیں میرے اللہ، میرے پروردگار، میرے کریم، میرے رحیم، میرے خالق، میرے مالک، ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم قرآن کو تلاوت کی کتاب نہ سمجھے، ہدایت کی کتاب سمجھنے لگے۔ صلوات پڑھ دیں محمد ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں اور ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ اللہ آپ کم سے کم صلوات ایسی پڑھیں کہ میرے اندر توانائی پیدا ہو۔ میں معمولاً 8 محرم کو آپ جانتے ہیں 13 سال ہو گئے آپ کی خدمت کرتے ہوئے، 8 محرم کو صرف مولا عباس کا تذکرہ ہوتا، اس لیے کہ کائنات میں
اس غازی جیسا عمل کرنے والا کوئی ملا ہی نہیں کربلا میں، کربلا سے پہلے بھی اور کربلا کے بعد بھی۔ ہم عباس کو عباس غازی اس لیے نہیں کہتے کہ علمدار تھے، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ بہت بہادر تھے، اگر اس لیے مانتے ہو تو عقیدہ بدل دو۔ ہم عباس کو سب سے بڑا اس لیے مانتے ہیں کہ جیسے علی نے رسول کا ساتھ دیا، جیسے علی نے رسول کا ساتھ دیا، ویسے ہی عباس نے حسین کا ساتھ دیا۔ یہ عقیدہ صحیح ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں کسی رشتہ داری پہ کسی کو نہیں مانا جاتا، وفاداری پہ مانا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ اور اسی لیے جناب عقیل سے کہا کہ عقیل میرے لیے ایک بہادر خاندان کا انتخاب کرو، ہے نا؟ جو پڑھ چکا ہوں میں، پہلے بار بار اس کی تاکید کرنا مقصود نہیں ہے۔ مانگا کس سے کہا؟ جناب عقیل سے۔ کیا مولائے کائنات بہادر خاندان کا گھرانہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے نا، خود انتخاب نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن دنیا کے پاس انتخاب تو پہنچ جاتا، پیغام نہ پہنچتا۔ انتخاب تو پہنچ جاتا، پیغام نہ پہنچتا۔ پیغام یہ پہنچانا چاہ رہے تھے عقیل تم میرے بھائی صحیح، دیکھو میں کربلا کے لیے انتظام کر رہا ہوں، تم بھی تیاری کرنا شروع کرو، اس لیے کہ حسین کا ناصر بنانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ادھر عباس تیار ہوئے، ادھر مسلم تیار ہوئے۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔ یہی وجہ ہے کہ اس انتخاب میں دنیا نے دیکھا کہ ادھر جناب عباس تیار ہوئے اور ادھر جناب مسلم تیار ہوئے۔ اتفاق نہیں ہے، یہ انتخاب ہے۔ اتفاق ہونا اور ہے، انتخاب ہونا اور ہے۔ اسی لیے ابھی اپنے آپ کو تیار کرنے کا موقع ہے۔ کوئی اور حسین پردہ غیب میں بیٹھا ہے، جن کا انتخاب ہونا ہے وہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ حسین کا ناصر نہ انتخاب سے بنا تھا، نہ امام زمانہ کا ناصر اتفاق سے بنے گا۔ وہاں بھی انتخاب تھا، یہاں بھی انتخاب ہوا۔ بہت جلدی کائنات قرآن میں، کیونکہ قرآنی گفتگو چل رہی ہے، قرآن میں کچھ نبیوں نے تمنا، کچھ نبیوں نے تمنا کہ جناب آدم سب سے پہلے نبی، دو بیٹے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ آج ہمارے یہاں نہیں ہے بھائی بھائی کی لڑائی، تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی۔ جہاں انا آ گئی، جہاں انسان کی انا آڑے آ گئی، وہاں رشتے پامال کر دیے۔ رشتے پامال کرنے سے بہتر ہے اپنے انا کا سر جھکا دو، رشتے باقی رہ جائیں گے۔ غور کریں آپ، دو بیٹے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام حابیل۔ کس نے کسے قتل کیا؟ آدھے تو جانتے ہیں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ کس نے کسے قتل کیا نسخہ بتا دیتا ہوں۔ آپ سے قاتل، آپ سے قاتل، آپ سے حابیل۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یا حابیل جیسے ہی قتل ہوئے، اب جا کے قرآن کی تفاسیر پڑھیں۔ علامہ مودودی نے لکھا کہ ادھر جیسے ہی قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور حابیل کا جنازہ زمین پہ پڑا رہا، آدم قریب آئے اور آنے کے بعد گریہ شروع کر دیا، اے میرے اللہ، میرا لائق بیٹا تھا،
میرا لائق بیٹا تھا، یہ بھی چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ آدم نے گریہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ معصوم بیٹا اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو نبی روتا ہے، نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے؟ اگر آدم کا بیٹا قاتل قتل کر دے اور دنیا سے چلا جائے تو آدم جیسا نبی روئے، کوئی بدعت نہ ہو، کوئی بدعت نہیں۔ سب تاریخوں نے لکھا آدم نے گریہ کیا، جناب حوا نے بھی گریہ کیا، سب نے لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم پر رونا یہ آدم کی سنت ہے، مظلوم پر رونا یہ ہماری سنت نہیں ہے، یہ حضرت آدم کی سنت ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے آدم کے دل کی تسکین کے لیے آواز دی، اے آدم میں قابیل پر قیامت تک کے لیے لعنت بھیجتا ہوں۔ تو رونا بھی آدم کی سنت ہے اور مظلوم کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا بھی آدم کی سنت ہے۔ صلوات پڑھیں۔ جناب آدم روئے اور رونے کے بعد حسرت بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے رہے، میرے اللہ میرا بیٹا چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا آدم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں شیش جیسا بیٹا، اس سے نسل آدم چلے، میں تمہیں، آدم نے مانگا، تمنا کی، میرے اللہ میرے بعد میری نسل کیسے چلے گی، میرا سسٹم کیسے آگے بڑھے گا؟ اللہ نے کہا ہم عطا کرنے والے ہیں، کسی کے جانے پہ اتنا افسوس مت کرو، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ بہت ہی اخلاقی جملہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ بڑے سے بڑے نقصان ہو جانے پر اتنا افسوس مت کرو، بلکہ اپنے خدا سے لو لگاؤ۔ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی، اگر کوئی نعمت اللہ لے لیتا ہے تو یا اس جیسی دیتا ہے یا اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اگر خدا کوئی نعمت تم سے لے لیتا ہے تو تم یہ مت کہو کہ اللہ مجھی سے لینا تھا۔ مولانا عمار کی تھوڑی طبیعت خراب ہو جائے تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہے پروردگار آج ہی طبیعت خراب کرنی تھی، آج تو 8 محرم تھی، سب سے زیادہ طاقت کی ضرورت تھی، آج ہی طبیعت کر دیں۔ یہ توحید کے ایمان کی خلاف ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ دے جس کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل پڑے، جب بھی کوئی بڑی چیز چھین جائے، اولاد چھین جائے، مال کا نقصان ہو جائے، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، تو تم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں چھوٹا مت محسوس کرو اور یہ نہ کہہ دو کہ خدا مجھی سے لینا تھا، نہیں، اس کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرو، شکر ہے میرے معبود تو نے ہی دیا تھا، تو نے ہی عطا کیا تھا، تو نے ہی واپس لے لیا، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ جیسے تو نے آدم کو شیش کیا، 2 بیٹوں کے بعد مجھے بھی عطا کر سکتا ہے۔ آدم نے تمنا کی، اللہ نے آدم کی تمنا پوری۔ یہ پہلا نبی ہے ہمارا جسے حضرت آدم کہتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ اور آگے بڑھی، جناب موسیٰ کا زمانہ آیا، جناب موسیٰ نے آواز دی، پروردگار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اے میرے اللہ میں فرعون کے پاس جانے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن کیا کروں، طاقت تو بہت ہے لیکن زبان میں لکنت ہے۔ رب اشرح لی، پروردگار میرے سینے کو چوڑا کر دے، کشادہ کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، یہ موسیٰ۔ اور اس کے بعد کہا واجعل لی اخی ہارون وزیری، اور میرے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے دے۔ یہ دوسری تمنا نبی کی ہے، جناب موسیٰ کی۔ جناب آدم نے تمنا کی، اللہ نے پورا کر دیا۔ جناب موسیٰ نے تمنا کی، اللہ نے پورا کر دیا۔ جناب یحییٰ کا دور آیا، جناب یحییٰ نے دیکھا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں،
ضعیف ہو رہا ہوں، میرے پاس آگے نبوت کا سلسلہ چلانے کے لیے کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ نے کہا کیا چاہیے ہے؟ کیا کہا خدا بند عالم ایک تمنا ہے کہ ایک بیٹا دے دے۔ اللہ نے کہا اچھا تمہاری تمنا ہے تو میں تمہیں زکریا جیسا بیٹا عطا کرتا ہوں، جاؤ اپنا سفر ایمانی پڑھاتے رہو اور چلتے رہو۔ 3 نبیوں نے ایسی تمنا کی کہ اللہ نے اسے عطا کیا۔ آخر میں ہمارے پیغمبر جب ابتر کا نشتر پیغمبر کے قلب پہ چلایا جانے لگا اور دنیا جناب پیغمبر گرامی کے اوپر کوئی کوڑے پھینکتا تھا، کوئی نبی کے اوپر غلاظتیں ڈالتا تھا، تو نبی آسمان کی طرف رخ کر کر کے کہتا تھا اے میرے اللہ میری بھی تمنا ہے کوئی مجھے دے دے، وجعل لی سلطانا نصیرا، اے میرے اللہ مجھے بھی ایک سلطان نصیر عطا فرما دے، مجھے بھی ایک ایسا نصیر دے جو سلطان ہو۔ اللہ نے آواز دی ہاں میرے حبیب، ارے جب میں نے آدم کو دے دیا، جب میں نے موسیٰ کو دے دیا، جب میں نے یحییٰ کو دے دیا، تو پھر اب میرے پیغمبر تم تو فخر آدم ہے، تم تو فخر موسیٰ ہے، تم تو فخر یحییٰ ہے، تجھے کیوں نہیں دوں گا؟ تو کہاں سے دے گا؟ کہا آدم کو دیا تو انہی کے گھر سے دیا، موسیٰ کو دیا تو انہی کے گھر سے دیا، یحییٰ کو دیا تو انہی کے گھر سے دیا۔ کہا پیغمبر تیرا مرحلہ الگ ہے، جیسے سب کو دیا ویسے ہی تجھے بھی دیا، تو فرق کیا رہ گیا؟ کہا اے میرے پیغمبر یاد رکھنا تو نے وجعل لی سلطان نصیرا کہا ہے کہ اپنے پاس سے مجھے سلطان نصیر دے، تو یاد رکھنا اب گھر میرا ہوگا، سلطان تیرا ہوگا۔ وجعل لی سلطان نصیرا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی سلطانا نصیرا، اے میرے اللہ سچائی سے نکال اور سچائی سے، اے میرے اللہ واخرجنی اور مجھے نکال دے۔ اس کے بعد پیغمبر کہتے وجعل لی سلطانا نصیرا اور مجھے سلطان نصیر عطا فرما۔ اللہ نے آواز دی دنیا کا کوئی بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، میں اپنا سلطان نصیر تیرے گھر میں نہیں، اپنے گھر میں پیدا کر کے دنیا کو بتاؤں گا کہ ساری دنیا میں پیدا ہونے والے اور ہیں، ساری دنیا میں پیدا ہونے والے اور ہیں، لیکن جسے پیغمبر کا ناصر بنایا جاتا ہے وہ اور ہے۔ ارے دنیا علی کی فضیلت کا مقابلہ کیا کرے گی؟ دنیا کا ہر انسان جس گھر میں پیدا ہو گیا وہ نجس، دنیا کے جتنے بھی انسان اگر انسان ہے اور اگر اپنے گھر میں پیدا ہوا تو وہ گھر نجس ہو گیا۔ یہ تو علی کی فضیلت کا کمال ہے، جس گھر میں علی آئے پیغمبر نے حسرت بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا، وجعل لی سلطانا نصیرا، میرے اللہ مجھے بھی ایک سلطان نصیرا دے دے۔ اللہ نے آواز دی میں دوں گا لیکن ذرا سا فرق کے ساتھ دوں گا۔ دنیا کا ہر انسان ہوتا ہے پیدا اپنے گھر میں تو غسل ولادت دیا جاتا ہے، گھر دھویا جاتا ہے۔ کل کی مجلس میں نے یہاں تک کہا، لیکن دنیا میں علی کی فضیلت کا کمال یہ ہے کہ جو بچہ اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو نجس کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا سلطان نصیر جب آتا ہے تو گھر کو نجس نہیں، کعبہ
خالی کعبہ تھا جب تک علی نہیں آئے، علی کے آنے کے بعد قبلہ بن گیا۔ علی کے آنے کے بعد قبلہ بن گیا۔ تو رسول نے ہاتھوں کو پھیلایا اور اللہ سے تمنا کی، تو آدم کی تمنا بھی قبول ہوئی، حضرت موسیٰ کی تمنا بھی قبول ہوئی، حضرت یحییٰ کی تمنا بھی قبول ہوئی، اور حضرت نبی کریم احمد مصطفیٰ محمد کی تمنا بھی قبول ہوئی۔ سب کی تمنا قبول ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ سب تمنا ایک طرف، ایک تمنا علی، ایک تمنا علی نے بھی کی۔ تمنا کیا کی؟ آپ تو بہتر جانتے ہیں، عباس کی تمنا کی۔ اب جملے بدل دوں، پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ، یہ سمجھ لیں۔ جناب آدم نے مانگا، تمنا کی، لیکن اپنے لیے مانگا۔ جناب موسیٰ نے تمنا کی، لیکن اپنے لیے۔ جناب یحییٰ نے تمنا کی، لیکن اپنے لیے تمنا۔ پیغمبر گرامی نے تمنا کی، لیکن اپنے لیے تمنا کی۔ علی نے تمنا کی، لیکن اپنے لیے نہیں۔ علی نے کچھ مانگا ہی نہیں کبھی اللہ سے، مانگا تو عباس نے۔ کانپتے ہونٹوں سے جب میں نے کہا ہے عباس، کانپتے ہونٹوں سے جب میں نے کہا ہے عباس، دستگیری کو علی بن کے چلا ہے عباس۔ دستگیری کو، میرے نوجوانوں، اپنے بچوں کا نام صرف عباس مت رکھو، بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے مانگو کہ میں عباس نام رکھوں گا۔ کیسے مانگنا ہے؟ اب علی نے بتایا، محضر حق میں مصلی پہ علی کے آنسو۔ علی نے صرف امباڑے میں نہیں مانگا، ہمارے شب میں مانگا۔ محضر حق میں جتنا بڑا سسٹم مانگنا ہوتا ہے اتنی مقدس جگہ ڈھونڈی جاتی ہے۔ اس لیے علی کے، علی چاہتے تو اپنے گھر میں مانگ دیتے، نہیں، محضر حق میں مصلی پہ علی کے آنسو جمع کرتے تھے فرشتے تو بنا ہے عباس۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایسے ہی اب ام البنین کی آغوش میں جناب حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام تشریف لائے، اور ام البنین نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور مولا کائنات خالق کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب بارگاہ میں لے کے آئی ہیں، تو اچانک ہاتھوں میں ہی مولا عباس نے انگڑائی دی۔ مولا کائنات کہتے ہیں میں اس کا نام عباس رکھتا ہوں، میں اس کا نام عباس رکھتا ہوں۔ عباس کے معنی کیا ہے؟ شیخ۔ اسد کے معنی کیا ہے؟ شیخ۔ غضنفر کے معنی کیا ہے؟ شیخ۔ سیغم کے معنی کیا ہے؟ شیخ۔ لیس کے معنی کیا ہے؟ شیخ۔ کیا سب سے برابر ہے؟ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کم سے کم یہ، اس لیے کہ حیدر آپ کے پاس، غضنفر آپ کے پاس، لیس آپ کے پاس، حیدر آپ کے پاس، زیغم آپ کے پاس، حتیٰ عباس بھی معنی سمجھیں اس کو۔ اور یہ معنی کسی فرقے کے کتاب سے نہیں نکالا جاتا، الفاظ کے معنی لغت میں ہوتے ہیں، لغت کے اوپر کسی فرقے کی مہر نہیں لگی ہوتی کہ یہ آپ کہہ دیں کہ یہ تو فلاں فرقے کی لغت ہے ہم نہیں مانیں گے، نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کتابوں کو فرقوں میں بانٹا گیا، لیکن لغت کو فرقوں میں نہیں بانٹا گیا۔ اللہ نے انسان کو انسان بنا کے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنایا تھا، یہ تو ہم ہیں جو فرقوں میں بٹے۔ نہ قرآن نے کوئی فرقہ بتایا، یہ تو نبی اشارہ کر کے گئے تھے کہ میں تو کلمہ دے کے جا رہا ہوں، میرے بعد تم 73 فرقوں میں بڑھ جاؤ گے۔ تو نبی اشارہ کر گئے تھے، بھائی میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو
غضنفر بھی شیر، اسد بھی شیر، لیث بھی شیر، زرقام بھی شیر، حیدر بھی شیر اور عباس بھی شیر۔ اب سب کا معنی بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ سب سے پہلے زرقام، زرقام کسے کہتے ہیں؟ زرقام اس شیر کو کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرتا ہے۔ اگر سامنے کوئی مد مقابل آ جائے تو 2 لمحوں میں پھاڑ کے رکھ دے، اسے زرقام کہتے ہیں۔ اسد ہر شیر کو کہا جاتا ہے، مطلب اگر شیر کہنا ہو جہاں پہ تو وہاں شیر کے نام کو اسد کہا جاتا ہے، لیکن شیر کے الگ الگ حالتوں کا الگ الگ نام ہے۔ اپنے مقابلے میں آنے والے کو اگر فوراً پھاڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دے تو اسے زرقام کہتے ہیں۔ دوڑتے ہوئے سے شیر کو زیغم کہتے ہیں۔ حفاظت کرنے والے شیر کو حارس کہتے ہیں۔ بوڑھے اور بڑے شیر کو زرقام کہتے ہیں، اور بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے کو حیدر کہتے ہیں۔ لیکن عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس کے معنی الگ الگ لغتوں میں الگ الگ معنی۔ پہلا معنی اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جب اپنی کچھار سے نکلتا ہے تو انگڑائی لیتے ہوئے نکلتا ہے۔ جب اپنی کچھار سے نکلتا ہے تو انگڑائی لیتا ہوا۔ فیروز اللغت کتاب کا نام ہے، لغت کا نام ہے، اس میں دوسرا معنی لکھا کہ عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جب یہ میدان میں آ جاتا ہے تو بڑے بڑے شیر بھاگ جاتے ہیں۔ عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جب یہ میدان میں آ جاتا ہے تو بڑے بڑے شیر بھاگ جاتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ جنگ صفین میں مؤرخوں نے لکھا جب علی کے خیمے سے شیر نکلا تو صفین سے 14 لاکھ کے لشکر بھاگتا ہوا نظر آیا۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت، جب کربلا میں حسین کے خیمے سے عباس نکلے تو ساری فوجیں بھاگ کر نہر فرات میں جا کے رکے۔ تیسری روایت، جب نہر القبا پر خیمے نصب کر دیے جانے لگے تو عباس نے لکیر سنا ہے کہ نہیں؟ لکیر کھینچ دی اور کیا کہا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے نا، ایک تو نہیں ہے، کتنا ہے؟ 1.25 لاکھ کا مجمع، 1.25 لاکھ کا مجمع۔ اور لکیر کھینچ کے کہتے ہیں کہ کس میں ہمت ہے کہ جو حسین کے خیمے کو یہاں سے ہٹا۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ احساس کریے گا، 1.25 لاکھ کا مجمع کربلا میں ہے یا نہیں ہے؟ نہر کہاں ہوتی ہے؟ دریا کہاں ہوتا ہے؟ مشرق میں ہوتا ہے۔ مشرق میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کسی کو نیچے سے اوپر ہو اور ماننا ہو تو مشکل ہے۔ بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی نہیں پتا۔ اگر کوئی انسان گھر کی چھت پہ کھڑا ہے اور آپ نیچے سے اسے مارنا چاہتے ہیں تو اسے مارنا مشکل ہے، لیکن آپ چھت پہ ہوں اور وہ نیچے ہو تو اسے مارنا کتنا مشکل ہے۔ اور 1-2 آدمی نہیں، اکیلا آدمی چھت سے کسی کو نیچے مار سکتا ہے، لیکن وہاں کیا حال تھا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع، میرا اکیلا عباس نہر میں گیا، گھوڑے کو ڈالا، پانی کو مارا، کیا سنا ٹوٹا ہوا نہر ہے۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ وہی عباس نام کا اثر ہے جسے گھور کے دیکھ لیا۔ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حملہ کر دیتا۔ اس سلوات پڑھنا
لیے ہے فضیل عباس، ان کی بہادری، ان کا کمال، نام بھی رکھ دیا کیا؟ عباس۔ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ یہ حسین کا ناصر ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت رکھی، جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے آواز دی، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے میرے مریم، میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک، خالی چنا نہیں ہے، تمہیں پاک بھی بنایا ہے نا؟ کیوں؟ اللہ کسی اور عورت کے لیے نہ انتخاب کی بات کرتا ہے نہ طہارت کی بات کرتا ہے، صرف جناب مریم کے لیے کہتا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اور مریم صرف چنا نہیں ہے، صرف چنا نہیں ہے، صرف تائید نہیں بنایا ہے، بلکہ دنیا کی تمام عورتوں میں تمہیں الگ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں قرآن کیا ہے؟ کیوں؟ جائیے قرآن سے پوچھئے، علماء کی تفاسیر میں ڈھونڈیے تو علماء کہتے ہیں چونکہ بطن مریم سے ایک ایسا بچہ وجود میں آنے والا تھا جسے عیسیٰ کہا جاتا ہے، جسے عیسیٰ پیغمبر کہا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے جناب مریم کی طہارت کی بھی سند دی، چننے کا بھی سند دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ تو میں کہوں گا پروردگار، کیا جناب عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور نبی اپنی ماں سے وجود میں نہیں آیا؟ سارے انبیاء کا سسٹم اور وجود میں آنے کا طریقہ کار یہی رہا، تو سارے نبیوں کی ماؤں کی قسم کھا جاؤ۔ اللہ نے کہا نہیں، سب کے لیے نہیں، ساری نبیوں کی فہرست الگ، عیسیٰ کا معاملہ الگ۔ میں نے کیوں پروردگار کہا؟ اس لیے کہ مجھے آخری محمد کا، توجہ کریں، میری آخری محمد کے لیے آمادہ کرنا ہے عیسیٰ کو، کہ یہ عیسیٰ صرف محمد کے فہرست میں آنے والا نبی نہیں ہے، بلکہ محمد کے آخری بیٹے کا جب ظہور ہوگا، توجہ کریں، صرف آنے والا نہیں ہے، بلکہ جب میرے نبی کے آخری بیٹا جو پردہ غیب میں ہے وہ جب ظہور کرے گا تو یہ عیسیٰ اس کی نصرت کریں گے۔ توجہ کریں میرے عزیزوں، عیسیٰ اس کی نصرت کریں گے۔ تو چونکہ عیسیٰ ناصر امام زمان ہے، توجہ کریں، چونکہ عیسیٰ ناصر امام زمان ہے، تو اللہ نے مریم، جناب مریم کو یہ شرف بخشا، آواز دی، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، ہم نے تمہیں چن لیا۔ میں کہوں گا جناب مریم بڑی خوش نصیب ہے کہ آپ کا ایک بیٹا امام کی ناصر کی نصرت کرنے کے لیے آگے بڑھا اور امام کا ناصر کہلائے گا۔ لیکن میں کیا کروں؟ سلام کرو اس ام البنین کو جس کا ایک بیٹا نہیں۔ صلوات پڑھ پھر اشارہ ہو رہا ہے، اگر جگہ ہو تو اور سمجھتا ہے تھوڑا صلوات پڑھ۔ دیکھیے مولانا صاحب ہلنے کے لیے نہیں کرے، کچھ لوگ ایسے ایسے کر کے اس کے مولانا صاحب سمجھ رہے ہل رہے ہیں، ہلنا اور ہے اور عزادار کے لیے جگہ بنانا اور ہے۔ ایک اور بہترین سوال اور کریں، آپ فکر کریں، جناب مریم کو اس لیے اللہ نے یہ سب تحفے دیے، ایک ناصر امام بنایا۔ ہم کیا کریں کہ ام البنین کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، پہلا بھی ناصر حسین، دوسرا بھی ناصر حسین،
تیسرا بھی ناصر حسین، چوتھا بھی ناصر حسین. کیا کہے یہ مزاج تو محمد کا گھرانہ لگ رہا ہے. پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، تیسرا بھی سلوات پڑھ رہے جناب عباس اس طرح سے بن گیا. اور لوگ یہ کہتے ہیں نورین کا بیٹا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے. کیا کہنا، یہ شرف کا مقام تو ہے ہی ہے. لیکن میں نے ایک تفسیر پڑھی جس میں کتاب بھی ہے سر الشہادتین، جو ایک عالم اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے سر الشہادتین. اس میں جب انہوں نے گفتگو کی تو یہ کہا، کتاب کا نام ہے سر الشہادتین. سر یعنی راز، شہادتین یعنی دو شہادتوں کا راز. یہ کتاب ہے. اس میں بحث جو کہ اپنے نوجوانوں کے لیے مہم بتا کے آگے بڑھ جاؤں کہ سر الشہادتین کی بحث یہ کی ہے کہ شہادت کے دو معیار ہیں، ایک تلوار سے اور ایک زہر سے. تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے یہ دونوں شہادتیں رکھی ہیں جو کہ شرف ہے. لیکن چونکہ پیغمبر کے زمانے میں یہ اسباب فراہم نہیں تھے، اس لیے اللہ نے یہ دونوں شہادتیں منتقل کر دی رسول کے بیٹوں کی طرف، ایک حسن اور ایک حسین. حسن، امام حسن یہ زہر سے شہید ہوئے، امام حسین یہ تلوار سے شہید ہوئے. تو کیا مولا علی خالی تلوار سے شہید ہوئے اور یہ شرف رہ گیا؟ کہا نہیں، یہی وجہ ہے چونکہ شہادت دو معیار سے ہے، اسی لیے ابن منجم نے تلوار جتنی مہنگی لی تھی اتنے ہی مہنگا زہر خریدا تاکہ یہ شہادت اللہ کے ذریعے سے پہنچ جائے. بہرحال انہوں نے لکھا کہ یہ دونوں شہادتیں جناب رسول حسن کی شہادت نہیں ہے. یہ عالم اہل سنت کتاب کا نام ہے سر الشہادتین. وہ لکھتے ہیں کہ حسن کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت. حسین کی شہادت نہیں بلکہ رسول کی شہادت ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے سر الشہادتین لکھنے والے ایک جملہ اور بڑھا دو کہ جس طرح یہ لکھ دیا کہ حسن کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت ہے، جس طرح یہ لکھا کہ حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت ہے، ویسے یہ بھی لکھ دو کہ حسن کا قاتل نہیں ہے. اتنا اور لکھ دو، اس میں اضافہ کر دو کہ جس طرح شہادت رسول کی ہے ویسے ہی حسن کو قتل کرنے والا حسن کا قاتل نہیں ہے، رسول کا قاتل ہے. حسین کو قتل کرنے والا حسین کا قاتل نہیں ہے، رسول کا قاتل ہے. صلوات پڑھتے محمد. سب نے لکھا، علماء نے سب لکھا ہے، صرف ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر ہم آج بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو ہمارے اس وجود میں اللہ کو عقل دینے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے عقل سلیم اس لیے عطا کیا ہے تاکہ تم حق بات پر عمل کر سکو، حق گوئی کر سکو، ظالم کے سامنے سر بلند کر کے کھڑے ہو جاؤ. ابو ذر کے سامنے حاکم شام نے تشت بھیجا، اس کے اندر کچھ مال و دولت تھے، سونے کی کوٹھیاں تھیں. ابو ذر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹانے کے بعد پوچھا کون؟ کہا دربار سے آیا ہوں. کہا کیا لایا ہے؟ کہا پیسے لایا ہوں، مال لایا ہوں. کہا تو غلط دروازے پہ آ گیا، تو غلط دروازے پہ آ گیا. کہا کیوں؟ کہا تو یہ چاہتا ہے اور تیرا حاکم یہ چاہتا ہے کہ ابو ذر کو خرید لے گا. یہ پہلی غلطی ہے تیری. تو نے دو بڑی غلطیاں کر دی.
दो बड़ी गलतियां कर दी। एक ये कि ये सोचा कि अबू ज़र चंद सिक्कों में बिक जाएगा। अरे तो चंद सिक्कों में बिक जाए वो अहले बैत के दरवाजे का गुलाम नहीं होता। ये पहली गलती कि तूने ये माल मेरे पास लेकर और बेचकर ये बताया कि मैं बिक जाऊंगा। और दूसरी गलती जो तेरी है वो बहुत बड़ी, तू ये समझता है कि जो अली मेरे दिल में है उसे अबू ज़र इस मादी दुनिया के बदले में तेरे हवाले कर देंगे। सलाम कर दे मोहम्मद। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, एक शख्स आया और मौला की खिदमत में आके कहता है, छठे इमाम हजरत इमाम आप कहता है मौला मैं गरीब हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज के दौर में भी, आज के दौर ये दौलत सर की है और सर की है। आज मैं गरीब हूँ, आप अमीर हैं, कल आपके बच्चे गरीब होंगे, मेरा बच्चा अमीर होगा। दो नस्लों के बाद जो अब तक का उलमा का तजर्बा है और मुफक्किरीन इक़्तिसादियात का तजर्बा है कि हर दो नस्ल के बाद गुर्बत और अमीरी बदलती रही। बस ज़रा सा फ़र्क ये है कि कुछ लोग इस सिस्टम को बरकरार रखते हैं पुरानी उसूलों की बुनियाद पर। वो इंशाअल्लाह कल बयान करूँगा, आज उसे छोड़ देता हूँ। याद रखिएगा कि कल हम अपनी अमीरी को या अपनी सिस्टम को उसी जगह कैसे रोक सकते हैं और गरीब ना होने, आगे बढ़े पीछे ना होने पाए। पीछे होने के रास्ते आज बता देता हूँ, आगे बढ़ने वाला कल बता दूंगा। आज इसलिए कि पीछे होने वाला जल्दी बचाना चाहिए ताकि मोमिन पीछे न रह जाए। किसी मोमिन की तौहीन ना करो, पीछे नहीं होंगे। किसी मोमिन की तौहीन न करो, पीछे नहीं होंगे। किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ, पीछे नहीं होंगे। किसी पहले में बैठे हुए गरीब के कपड़े देख के मुंह न बनाओ, पीछे नहीं होंगे। आगे बढ़ने के लिए ये रास्ते हैं, पीछे होने के लिए यही रास्ते हैं। कल बताऊंगा और आगे बढ़ना उसी सिस्टम पर रुकने के लिए। आया मौला मैं गरीब हूँ, दूसरे लोग देख के मुझे मजाक उड़ाते हैं। आवाज़ दी कि ये बताओ कि अगर तुमसे ये कहे कि मैं पूरी दुनिया तुम्हें देता हूँ और तुम अपना अली मुझे दे दो, दे दो। ये जुमले हैं सारे, तुम अपना अली मुझे दे दो तो दे दोगे? तो उसने कहा नहीं मौला, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, अली की मोहब्बत एक तरफ। मौला ने उसके पेशानी का बोसा लिया, फिर तू अपने आप को गरीब क्यों कहता है? जिस दिल में अली आ जाए, जिस दिल में रसूल आ जाए, जिस दिल में फातिमा आ जाए, जिस दिल में हसनैन आ जाए, वो दिल गरीब नहीं होता है, वो अमीरों का अमीर होता है। तुम अपने निज़ाम हयात को पंजतन की सीरत पे चला दो, इससे बड़ी कोई अमीरी नहीं है। सलावत पढ़ देना। बिल्कुल आप सब रोने के लिए बैठे हुए हैं और उस्ताद को रोने के लिए बैठे हैं जो अली की तमन्ना। बहुत कुछ पढ़ने के लिए रह गया, बहुत कुछ सोच के आया था, सिफ़ीन पढ़ूंगा, मौला की फ़ज़ाइल पढ़ूंगा, लेकिन क्या करूँ वक्त तमाम हो गया और बात आप तक शायद पहुँची है, मुझे नहीं पता कि इंसान सबसे बड़ा मौला अब्बास को मानने वाला। मैंने कहा हर साल मुहर्रम सिर्फ रोने के लिए नहीं आता, सिर्फ तबर्रुक लेके चले जाने का नाम नहीं है मुहर्रम, बल्कि तजदीद अहद करने का नाम है। जब भी अभी अलम आएगा ना, अलम आएगा, आप सब एक अहद करो बैठ के अपने हुसैन आका से और हुसैन की माँ से कि हम अज़ाखाने पंजतनी में अहद करते हैं। मौला अब्बास का आलम आएगा, हाथ रख के कि मौला आपको माना है, आपकी वफादारी को माना है, आपके गाजी होने को माना है, नुसरत हुसैन को माना है, आपकी वफाओं का माना है। तो हम भी ये अहद करते हैं, जैसे आपने अपने भाई को कभी सर झुकाने पे मजबूर नहीं किया, हम भी अपने भाई को कभी सर झुकाने पे मजबूर नहीं करेंगे। हम भी अपने भाई के शाने से शाना
ملا کے چلیں گے. 3 بھائی اگر الگ الگ ہو جاتی ہیں تو طاقتیں ٹوٹ جاتی ہیں. میں وقت نہیں ختم ہو گیا ہے. جناب لقمان اپنے بچوں کو بٹھا کے ایک پیڑ کی چند ٹہنیوں کو ہاتھوں میں لیے ہوئے, پودا لگا ہوا, اپنے پاس بیٹھے. ایک شاخ توڑی, زمین پہ پھینک دی. کہا اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہا یہ کچھ دن رہے گی, ختم ہو جائے گی. دوسری توڑی پھینک دی. کہا اب یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہا اس کی بھی وہی حال ہے, یہ کچھ دن رہے گا اور ختم ہو جائے گا, یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. آواز نے دوبارہ پودا دوسرا اٹھایا. یہ جو سب ساتھ میں لگی ہیں, ان کے اندر کمال کیا ہے؟ کہا یہ ساتھ میں اگر جڑے ہوئے ہیں تو سب ایک ساتھ بڑھیں گے, بھی آگے بھی بڑھیں گے, توانا درخت بن جائیں گے, دنیا کو پھل دے دیں گے. اس لیے اگر بھائی بھائی ایک میں جڑ کے رہتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 بھائی ہیں, ایک بھائی کو 3 لاکھ کی ضرورت ہے, الگ الگ ہیں تو ایک کو 3 لاکھ کا انتظام کرنا ہے. لیکن اگر 3 بھائی ایک ساتھ ہیں تو 1-1 لاکھ سے بھی مدد کر دیا تو بڑی مشکل آسان ہو جائے گی. تو عباس کے علم سے عہد کر کے اٹھو کہ مولا ہم چھوٹی سی زمین کے لیے, چھوٹے سے مال کے لیے, تھوڑے سے سسٹم کے لیے اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ عہد اگر کر دیا تو محرم کا حق ادا ہو گیا. بس کہاں قافل ہے اور کہاں سے شروع کرو مسائل. اس لیے کہ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا, جب کوئی پوچھتا تھا کہ زینب یہ اتنی عورتوں کو لے کے کہاں جا رہی ہے, تو جناب زینب بس ایک جملہ کہتی تھی, تمہیں پتہ نہیں ہے جس کے 18 بھائی ہیں, جس کے 18 بھائی ہیں. یا جملے بار بار روایتوں میں ملتی ہیں. جب بھی کوئی زینب سے کہتا تھا کہ جناب امیر المومنین کہتے تھے کہ زینب ایک دن وہ آئے گا جب تمہارے سر سے چادر چھن جائے گی, تو جناب زینب کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چادر چھن جائے یہ ممکن نہیں ہے. کربلا سے مدینے سے یہ قافلہ چلا, زینب آپ سوار کرتی رہی. تمام مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں, ایک بیوی نکلتی ہے اور سارے جوان دوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. کوئی اپنا ہاتھ لگا دیتا ہے, کوئی سہارا دیتا ہے, کوئی محفل میں بٹھاتا ہے. حمید کہتا ہے میں دیکھتا رہا, ایک بیوی آتی, ایک جوان دوڑ کے جاتا. میں پوچھتا تو کون ہے اور یہ بیوی کون ہے, تو وہ کہتا یہ ام لیلا ہے اور میں اکبر. ایک بیوی اور نکلتی, ایک 13 سال کا بچہ دوڑ کے جاتا. میں پوچھتا یہ بیوی کون ہے, یہ جوان کون ہے, کہا وہ ام فروا ہیں اور یہ قاسم ہیں جو اپنی ماں کو سوار کرنے کے لیے آگے بڑھے. ایک ایک بیوی آتی اور سوار ہوتی. اب امیر کہتا ہے میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں خیمے کا پردہ ہٹا, ایک بیوی باہر آئی, کرسی پہ بیٹھے ہوئے حسین اٹھے. عباس بھی دوڑے, اکبر بھی دوڑے, قاسم بھی دوڑے, سب کے سب ایک طرف دوڑے. میں نے کہا یہ کون بیوی ہے؟ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ فاطمہ کی لخت جگر ہے. ارے عزیزو جب زینب سوار ہوئی تھی نا تو اتنے لوگ دوڑے تھے. یہی وجہ ہے جب 11 محرم آئی اونٹ لائے گئے تو زینب کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے, اے میرے عباس کہاں ہو, اے میرے محمد کہاں ہو. زینب سوار ہو رہی ہے, آنسو لگا لو, آپ کے مجلس ادا ہو جاتا. خدا کی قسم مسائل کو تمام کر دیتا. آپ کی آنکھوں سے گریہ ہو گیا اور آنسو نمودار ہو گئے. اے شہزادی فاطمہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمانا. بی بی ہمارے پاس رونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہی کربلا میں عاشور کا دن آیا اور سارے کے سارے شہید ہو گئے, آخر میں مولا عباس کا مرحلہ آیا اور جب آخری رخصت کے لیے حسین کا عباس خیمے میں آیا, آواز دی اے میری بہن زینب تم پر ہمارا آخری سلام, اے کلثوم تم پر ہمارا آخری سلام, اے رباب تم پر ہمارا آخری سلام. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے عباس سے کہا
جاؤ خیمے سے مشق لے لو. مشق لینے کے لیے حسین کا عباس چلا. خیمے کے اندر عباس پہنچے. جیسے ہی زینب کو آخری سلام ملا, زینب نے کہا عباس میرے قریب آ جاؤ. عباس کو لیا, اس خیمے میں گئی جہاں بیویاں جمع ہوتی تھیں. عباس کو درمیان میں کھڑا کیا. رباب یہاں کھڑی ہو جاؤ, ام لیلہ یہاں کھڑی ہو جاؤ, فرقہ یہاں کھڑی ہو جاؤ, کلثوم یہاں کھڑی ہو جاؤ. میرے عباس کو حصار میں لے لو. بیویوں نے عباس کو حصار میں لیا. ایک ہاتھ عباس کے سر پہ رکھا, ایک ہاتھ بیویوں کی طرف کیا, آواز دی اے بیویوں زینب کو معاف کر دینا. جس پردے کی ضمانت کر کے آئی تھی آج وہ عباس جا رہا ہے. آج وہ عباس جا رہا ہے. روایت کہتی ہے میرے عزیزوں عباس چلے گئے. میرے کلیجے میں آج اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ویسے عباس کا مسئلہ پڑھ سکوں جیسے پڑھنے کا حق ہے. لیکن پھر بھی آپ کا ایک جملہ ان ماتمداروں کی خدمت میں پیش کروں گا. ساری شہادتیں میں نے کلیجے سے پڑھی ہے بیوی, لیکن پھر طاقت دے دو کہ آپ کے اس شعر کا مسائل پڑھ سکوں. ذاکر نے مسائل پڑھا. مسائل پڑھنے کے بعد گھر چلا گیا, بستر پہ لیٹا. لیٹنے کے بعد آنکھ لگ گئی, بیوی خواب میں آ گئی. اے ذاکر تو نے میرے عباس کا مسائل نہیں پڑھا. اے ذاکر تو نے میرے عباس کا مسائل نہیں پڑھا. اے بیوی میں نے پڑھا عباس کا مسائل نہیں. میرے عباس کا ایک مسائل ضرور پڑھا کرو. بیوی وہ کون سا مسائل کا کربلا میں جب کوئی شہید موڑے سے زمین پر گرتا تھا ہاں سلامت ہوتے تھے. ہائے میرا عباس, ہائے میرا شیر, ہائے میرا عباس. جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تو ہاتھ سلامت نہیں تھے. سن سکتے ہو؟ سن ایک بھائی جب دوسرے بھائی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, چھوٹے بھائی کو احساس اس کا ہو یا نہ ہو, بڑے بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. جب کسی کا بڑا نقصان ہوتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں, اس کی کمر ٹوٹ گئی. بڑا نقصان کسی کا ہو جاتا ہے کیا کہتے ہیں, اس کی کمر ٹوٹ گئی. حسین بھی کربلا میں یہی کہتے ہیں. جب عباس چلے ہیں نا تو حسین نے ایک مرثیہ پڑھا, یا اخی الانا انکسر ظہری. اے میرے بھائی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اکبر میرے قریب آؤ. اکبر یہاں کرسی لگاؤ. اکبر بیٹھو. اکبر میری آنکھوں سے وہ منظر دکھائی نہیں ہے کہ میں عباس کو جاتا نہر فرات تک دیکھ سکوں. اکبر تم بتاتے جاؤ میرے عباس کی کیفیت کیا ہے. عباس چلے. اکبر کہتے ہیں بابا علم بہت تیزی سے جا رہا ہے. ابھی علم برآمد ہوگا نا, احترام سے ہاتھ رکھیے گا اور عہد کریے گا, عہد کریے گا تاکہ مولا عباس کی روح خوش ہو جائے. آقا آقا اے بابا علم بہت تیزی سے جا رہا ہے. حسین کہتے ہیں الحمدللہ. اکبر کہتے ہیں بابا علم نہر فرات کی جانب جا رہا ہے. حسین کہتے ہیں الحمدللہ. اکبر کہتے ہیں بابا علم ترائی میں اتر رہا ہے. حسین کہتے ہیں شکرن للہ. اکبر کہتے ہیں بابا علم جھکا ہے. حسین کہتے ہیں شکرن للہ میرا عباس مشق میں پانی بھر رہا ہے. اکبر کہتے ہیں بابا علم بہت تیزی سے بلندی کی طرف آ رہے ہیں. اکبر کہتے ہیں بابا علم تیزی سے آ رہا ہے. حسین کہتے ہیں شکرن للہ. اکبر کہتے ہیں بابا علم اور تیز ہو رہا ہے. حسین کہتے ہیں ہاں میرے لال, ارے میرے عباس کی پوری
ہے، پانی لے کے آئے گا، حسین نے